عورتوں کے حقوق کے حوالے سے دور جاہلیت میں جو مظالم ڈھائے جاتے تھے ان کی تردید کی گئی، اور نکاح کا جو مقدس رشتہ ہے اسلام کے اندر میاں بیوی کے باہمی حقوق کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورتوں کے حقوق کا مقرر کیے ہیں اسی طرح مردوں کے بھی حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اور یہ بنیاد ہے معاشرے میں امن و اطمینان کے لیے۔ حقوق کے باوجود جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، جو سربراہی دی وہ مرد کو دی ہے۔ گھر کا نگہبان، گھر کا نگران وہ مرد ہے، اور اسی وجہ سے کہ دو وجوہات بیان کی گئی۔ ایک تو وہبی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو وہ صلاحیت دی ہے جو عورت کو نہیں دی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مرد خرچ کرنے والا ہے، جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے اس سے جس پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اب مرد کے لیے جو حاکمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ عورت کا مرتبہ کم ہو جائے یا اس کی اہمیت کم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ بعضہم علی بعض، ایک دوسرے کے جز ہیں۔ یہ ایسا ہے گویا کہ انسان کے بدن کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کو دوسرے پہ فضیلت ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں سر کو فضیلت زیادہ ہے ہاتھ کے بنسبت۔ اب سر کو فضیلت حاصل ہو گئی لیکن ہاتھ کی اہمیت ختم تو نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں دل کو فضیلت ہے معدے پہ، تو دل کی فضیلت کی وجہ سے معدے کی اہمیت ختم تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح مرد کو جو فضیلت ملی ہے اس کی وجہ سے عورت کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا، مرد کو نگران بنایا۔ اب عورتوں کی دو قسمیں، ایک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی سربراہی کو تسلیم کرتی ہے، جو اپنے شوہر کے نگرانی کو تسلیم کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے۔ تو ایسی عورت، ایسی بیوی وہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایسی بیوی گھر میں ہے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، وہاں پھر اصلاح کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسی بیویوں کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت ذکر کی، فالصالحات، بس وہ جو نیک عورتیں ہیں، قانتات، وہ اطاعت کرنے والی ہیں، اللہ کی اطاعت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں۔ حافظات للغیب، وہ اپنے آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے نہ ہونے کی صورت، شوہر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے اپنے جو عصمت ہے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر سامنے ہو تو حفاظت کرے اور
بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے حفاظت کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ نفس اور شیطان اس کے مکر و تدبیر یہ بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں بما حفظ اللہ۔ اب دیکھا جائے تو مرد اور عورت میں، عورت اپنے علمی اور عملی اس میں کمزور بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو عصمت کا معاملہ ہے یہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے، اپنے یعنی کہ عصمت کی حفاظت میں مرد کی بنسبت عورت زیادہ ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، اور ایسی بیوی کی بہت سارے فضائل احادیث میں بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جسے دیکھ کے تم خوش ہو جاؤ، اور جو اپنے عصمت کی، تمہارے مال کی، تمہارے عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو، تمہاری بات ماننے والی ہو، اور ایسی بیوی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جنگل میں درندے بھی ایسے بیوی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہواؤں میں پرندے کرتے ہیں، اور سمندروں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اب یہاں ایک بات، بہت سارے اعمال ایسے ہیں، نیک اعمال، جس کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ عمل ایک بندے کا ہے، مخلوق کو کیا پڑے، کسی کو دعا کرے، کسی کو بد دعائیں کرے۔ بعض گناہ ایسے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب لعنت بھیجتی ہے، تمام حیوانات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ظالم پہ لعنت بھیجتے ہیں، سود کھانے والے پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور نیک بیوی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یا ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کا اثر پورے اس دنیا پہ پڑتا ہے۔ نیک اعمال جو اللہ کی رحمت کا سبب ہوتے ہیں، یہ رحمت پوری دنیا پہ پڑتی ہے، تو تمام حیوانات اس سے خوش ہوتے ہیں، آسودہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو گناہ ہے اس کی نحوست بھی سب پہ پڑتی ہے۔ اللہ کی لعنت جو نحوست ہے وہ پوری دنیا پہ پڑ جاتی ہے، اس لیے وہ دنیا کی جو مخلوق ہے وہ اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی عورت وہ اللہ کی نعمت، اور دوسرے نمبر پہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اس کی بات نہیں سنتی۔ نافرمان جو عورت ہوگی اس کا اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس نے شوہر کے مقام کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور بخاری میں روایت ہے جس عورت کو اس کا شوہر بلائے وہ اس کے پاس نہیں جاتی، فرمایا کہ پوری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، تو نافرمان ہو گئے۔ اب اس کی اصلاح کے 3 طریقے اس آیت میں ذکر ہے۔ معاملہ گھر کا ہے تو گھر ہی میں حل ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو اس کا حل گھر کے اندر ہونا چاہیے، گھر سے باہر بات نہیں نکلنی چاہیے۔
تو فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ بیویاں جن سے تم نافرمانی اور سرکشی کا خطرہ محسوس کرتے ہو، فعظوہن، سب سے پہلا کام یہ کرو اس کو سمجھاؤ، نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، یہ جو عمل تم کر رہے ہو، یہ جو بات تم کر رہی ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ کام مناسب نہیں ہے، آپ کے اس بات سے، آپ کے اس کام سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ سمجھایا، اگر وہ سمجھ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے وہ سمجھ گئی۔ اگر سمجھانے سے نہیں سمجھ رہے تو دوسرا درجہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بات سے وہ نہیں سمجھتی، ناراضگی کا اظہار کرو، اس سے الگ ہو جاؤ، فی الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر الگ کر دو، ناراض ہو جاؤ اس سے، ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے نہیں جانا۔ فی الْمَضَاجِعِ اس کا معنی ہے بستر الگ کیا ہے۔ فقہاء نے تصریح کی کہ گھر میں رہتے ہوئے اس سے الگ رہے، اس سے بات چیت بند کر دے، کیونکہ گھر چھوڑ کے جانے میں ایک اس کو تکلیف بہت زیادہ ہوگی اور دوسرا اس میں فتنہ فساد کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے، اس سے بات چیت بند کر دے، اس سے الگ ہو جائے، یہ انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی عقل ہے، شعور ہے، وہ اپنے شوہر کی ناراضگی کو سمجھے گی اور اپنے اس غلطی سے باز آ جائے۔ اگر باز آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ شکر ہے بات ٹل گئی، ختم ہو گئی، گھر کے اندر ہی ختم ہو گئی۔ اگر اس سے بھی باز نہیں آیا، اسے سمجھایا نہیں سمجھی، اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، اس سے الگ ہو گئے، پھر بھی وہ نہیں سمجھ رہے، تو تیسرا جو درجہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو ہلکی مار مارنے کی بھی اجازت ہے۔ جیسے پچھلے درس میں نے روایت نقل کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون شکایت لے کے آئی تھی کہ شوہر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت اتری اور اس میں یہ کہا گیا کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے، اگر وہ باز نہیں آتی ہے تو ہلکی مار بھی مار سکتا ہے، لیکن اتنی نہ ہو جس سے نشان بڑھ جائے، ہلکی مار۔ یہ ثابت ہے بعد مسواک کے ساتھ یہ مار، اسلاف سے ثابت ہے مسواک کے ساتھ اس کو مار۔ تو یہ جو تیسرا طریقہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، عملی طور پہ ثابت نہیں۔ اجازت تو مل گئی، قرآن نے اجازت دیا، لیکن یہ شریفانہ سزا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَضْرِبَ خِيَارَكُمْ، تم میں سے جو سمجھدار مرد ہوتے ہیں، جو بہترین مرد ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی کو نہیں مارتا۔ لَن يَضْرِبَ خِيَارَكُمْ، اور پہلے جو دو شریفانہ سزائیں ہیں، زبانی طور پہ اسے سمجھایا جائے، اس سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے، اور اگر آپ اس سے بھی باز نہ آئے تو تیسرے درجے پہ ہلکی مار مارنے کی بھی اجازت ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور تیسرا جو طریقہ تھا وہ بھی استعمال کیا، اگر اس کے بعد بھی وہ باز آ جاتی ہے، آپ کی بات مان لیتی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر مزید راستے تلاش مت کرو، پھر طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، مردوں کو عورتوں میں تھوڑی فضیلت دی ہے،
تھوڑی عظمت دی ہے کہ شوہر کا مقام بڑا ہے، لیکن ذرا یہ بھی سوچو کہ تمہارے اوپر بھی ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یقیناً جتنی بڑائی، جتنی عظمت تمہیں تمہارے عورتوں پہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو اس کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ اگر تم بال کی کھال اتارنے کے پیچھے پڑ جاؤ گے، ہر بات پہ نقطے نکالنا شروع کرو گے، اگر اللہ تمہارے نقطے نکالنا شروع کر دے، اللہ تمہاری معمولی لفظ پہ اگر پکڑ لے، اللہ بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان طریقوں سے اگر وہ بات آ جاتی ہے، مزید آپ اس میں راستے تلاش مت کرو۔ تو یہ پہلا پرانی نسخہ ہے، اگر اس کو اپنایا جائے تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ طریقے استعمال کرنے کے بعد پھر بھی وہ باز نہیں آتی، اس نے سمجھایا زبانی طور پہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر بھی کر رہی ہے، اس سے ناراض ہو گیا، پھر بھی وہ کام ہو رہا ہے، اس کی پٹائی بھی کر دی، پھر بھی وہ کام کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے گھر کے اندر تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا، گھر کے اندر کے جو طریقے تھے وہ شوہر اپنائے، اب بات باہر نکلتی ہے، لیکن بات ڈائریکٹ عدالت میں نہیں پہنچنی چاہیے، اپنے خاندان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ عورت میں سرکشی زیادہ ہے یا مرد کے مزاج ایسا ہے کہ جو اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک بندہ عورت کے رشتہ داروں میں سے ہو اور ایک بندہ شوہر کے رشتہ داروں میں سے ہو، ان کی ایک پنچایت بنائی جائے، اور یہ جو قید رشتہ دار ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر رشتہ داروں میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، اجنبی لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ جو حکمن لفظ آتا ہے، اس میں اس کے اوصاف کے لیے اشارہ ہے کہ جو اصلاح کرنے کے لیے پنچایت بنتی ہے، ایک تو وہ کچھ علم بھی رکھتا ہو اور دوسرا وہ دیانتدار ہو۔ اب یہ کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ تو جو پنچایت ہے یہ اصلاح کا ارادہ کریں، اپنا نیت خالص کر لیں، اللہ ان میں محبت ڈال دیں گے، وہ میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ کہاں تک آپ یعنی کام کر سکتے ہیں، ان کی زمین کیا ہے؟ تو یہاں قرآن کی آیت میں صرف دو باتیں، ایک یہ ہے کہ وہ اپنی نیت صاف کرے، اصلاح کی نیت کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صرف اصلاح کرے۔ اصلاح کر سکتے ہیں، وہ تفریق نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو پنچایت ہے، یہ اگر آپ وکیل بنتے ہیں میاں بیوی کے طرف سے، اگر آپ ان کو مکمل اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ جس طرح کریں گے ہمیں منظور ہے، اب یہ جو پنچایت ہے وہ اگر آپ طلاق مناسب سمجھتے ہیں تو طلاق بھی دلوا سکتے ہیں، اگر خلا مناسب سمجھیں وہ خلا بھی دے سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت کے پاس ایک مرد اور ایک عورت اور ان کے ساتھ بہت بڑا جتھا ہے، رشتہ دار ساتھ آئے ہوئے، آپ کے پاس آئے اور آپ میاں بیوی کا جھگڑا پیش کیا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو رشتہ دار ساتھ آئے ہوئے تھے ان سے کہا کہ ایک مرد آپ میں سے ہو جائے، شوہر کے طرف سے، ایک بیوی کے طرف سے ہو جائے، ان کے درمیان فیصلہ کرو، جو مناسب سمجھتے ہو فیصلہ کرو۔ تو وہ جو عورت تھی اس نے کہا مجھے منظور ہے، جو بھی میرے اوپر جرمانہ ڈالا جاتا ہے،
شریعت کے مطابق میں اس کے لیے تیار ہوں. اور وہ جو شوہر تھا اس نے کہا طلاق پہ میں راضی نہیں ہوں, میں طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہوں, البتہ مالی جرمانہ میرے اوپر ڈالا جائے وہ میں برداشت کروں گا, جتنا بھی ڈالنا چاہے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس طرح یہ عورت راضی ہو گئی ہے اسی طرح تمہیں بھی راضی ہونا ہوگا. تو علی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ تمہیں راضی ہونا ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر میاں بیوی کے اجازت سے وہ طلاق نہیں دے سکتے. اگر پہلے پورا اختیار انہیں دے دیں کہ جس طرح آپ چاہیں اس طرح کریں وہ طلاق دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے کہا صرف آپ صلح کرنے کے لیے آپ ہمارے درمیان آئے تو صلح ہی کریں گے, طلاق وہ نہیں دے سکتے. تو یہ جو حکم کا سلسلہ ہے پنچایت کا ہے, یہ صرف آپ میاں بیوی نہیں, تمام معاملات میں, یعنی کہ پہلے پنچایت رشتہ داروں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے بجائے رشتہ دار آپس میں بیٹھ کے ان کو حل کرنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھی دیا تھا تمام قضات کو کہ رشتہ داروں کے جو معاملات آتے ہیں وہ انہی کے سپرد کرو تاکہ وہ آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالیں اور مزید وہ فتنے سے محفوظ رہیں. باقی پنچایت کے حوالے سے دیگر جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھ عمل کی